اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فیما روی عنہ اکرموا اولادی الصالحون للہ۔ ناظرین محترم، 15 شوال سن 252 ہجری یوم وفات شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ اور رسول کا ارشاد گرامی ہے سادات کرام کے احترام کے حوالے سے کہ میرے جو صالح بچے ہیں، میری جو صالح اولاد ہے، ان کا تم احترام خدا کی خاطر کرو، کیونکہ یہ مطیع خدا ہیں، عبد صالح ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریباً 80 سال کی جو عمر مبارک ہے، 173 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 252 ہجری میں ان کی وفات، یا بعض اقوال کی بنا پر جیسے کہ فخر الدین ترہی صاحب نے منتخب میں ذکر کیا ہے اور کچھ اور علماء نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ ان کو زندہ جو ہے دفنا دیا گیا تھا، تو اس بنا پر شہادت ہوگی۔ لیکن بہرحال دوسرے اور علماء ہیں جو کہ شہادت کے قائل نہیں، وفات کے قائل ہیں۔ بہرحال دونوں اعتبار سے سن وفات اور تاریخ وفات سب نے ایک ہی لکھی ہے، 15 شوال سن 252 ہجری۔ آئیے ہم کچھ نظر ڈالتے ہیں اس بزرگ ہستی کے حوالے سے۔ عبدالعظیم ان کا اسم گرامی ہے اور ابو القاسم ان کی کنیت ہے، اور معروف ہے یہ شاہ عبدالعظیم حسنی کے نام سے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایران کے شہر تہران سے اب تو بالکل جڑ چکا ہے، رے جسے کہا جاتا ہے، رئی شہر، تو وہاں یہ مدفون ہے اور ان کا مقبرہ جو ہے ملجأ عام و خاص ہے آج کے دن تک۔ اس ہستی کا علم، اس ہستی کا فضل اولاد رسول ہونے کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات تھی کہ جن کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو وہ عزت اور وہ مقام عطا کیا ہے نگاہ معصومین علیہم السلام میں۔ اگر ہم ان ساری باتوں کو جانیں گے تو یقیناً مزید معرفت کے ساتھ جب ان کی زیارت کریں گے تو مزید اہتمام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ہستی کو وسیلہ قرار دے کر اپنی حاجات کو طلب کریں گے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ 4 واسطوں سے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ تک پہنچتے ہیں۔ ان کے سلسلہ نسب میں یہ 4 واسطے ہیں، جس کے بعد یہ مولا حسن مجتبیٰ تک پہنچتے ہیں۔ صرف سید ہونا اور صرف یہ کہہ دینا کہ جی امام زادے تھے اور امام کی نسل میں تھے، ان کا امتیاز نہیں، بلکہ ان کا علم، ان کا فضل، ائمہ کی صحبت میں رہنا، ائمہ کے اصحاب میں قرار پانا، اور بعض لوگوں نے حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں بھی شمار کیا ہے، اگرچہ سید خوئی اس بات کے قائل نہیں، لیکن بہرحال جو متفقون علیہ چیز ہے، 2 ائمہ کا صحابی ان کا ہونا، ایک امام جواد علیہ السلام کا اور ایک امام ہادی علیہ السلام کا، امام علی النقی علیہ السلام کا۔ اور امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے وہ خاص قیمتی ترین جملے جو کہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی شخصیت کا ہمارے سامنے برملا اظہار کرتے ہیں کہ کتنی عظیم شخصیت تھی، کتنی بلند و بالا شخصیت تھی۔ انشاءاللہ وہ جملے بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور پھر شاہ عبدالعظیم حسنی کا ائمہ کا مطیع ہونا، اور انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی ایک پورا اس پر پروگرام کیا جائے گا کہ وہ کون کون سے اصحاب تھے جنہوں نے ائمہ کی بارگاہ میں جا کے اپنا عقیدہ پیش کیا کہ مولا یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا دین ہے، آپ چیک کر کے بتائیے کہ یہ میرا دین اور یہ عقیدہ میرا صحیح ہے۔ تو امام معصوم نے جب تائید کر دی کہ ہاں یہی عقیدہ ایک شیعہ کا ہونا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ امام علی النقی کی بارگاہ میں پیش کیا اور مولا نے اسے اوکے کیا، اسے اس مرحلے پہ پہنچایا اور یہ کہا کہ تمہارا عقیدہ صحیح اور درست عقیدہ ہے، اور لوگوں کو شاہ عبدالعظیم حسنی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ میرے سامنے اس وقت جو کتاب کھلی ہوئی ہے وہ شاہ عبدالعظیم
حسنی کے ذکر کے حوالے سے ہے، اور اگرچہ اس شاہ عبدالعظیم حسنی کے ذکر پر صاحب ابن عباد کا ایک مختصر رسالہ موجود ہے، انہوں نے ان کی حیات مبارک لکھی، جس کو مرزا حسین نوری تبرسی نے کتاب مستدرک الوسائل کے خاتمے میں اس پوری کتاب کو ذکر کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو کتاب میرے سامنے موجود ہے کتاب سفینۃ البحار ہے، شیخ عباس قمی کی، میں اس کی چند سطریں آپ کے سامنے تبرکاً پیش کروں گا۔ عبدالعظیم ابن عبداللہ الحسنی هو الذي عرض دینہ علی ابی الحسن الہادی سلام اللہ علیہ، یہ ان کی شخصیت کے حوالے سے شیخ عباس قمی نے جملہ تحریر فرمایا، اور اسی کو علامہ مجلسی نے بہار میں طول اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا عقیدہ 10ویں مولا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور 10ویں مولا نے اس عقیدے کی تائید کی، اور اس کے بعد ان سے کچھ روایتیں جو انہوں نے مختلف حوالوں سے روایات نقل کی ہیں، ان روایتوں کا بھی ذکر کیا۔ ایک روایت بڑی پیاری روایت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو زمانہ ہے پرآشوب زمانہ، اور ہمارے درمیان جو اختلافات اس وقت بڑھ رہے ہیں، ہمارے درمیان جو ایک چپقلش کی فضا قائم ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو بسا اوقات دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اختلافات سے ہم لوگ مسلسل جو ہے اختلافات میں مبتلا رہتے ہیں، اس حوالے سے یہ روایت شاہ عبدالعظیم حسنی نے نقل کی ہے، اور بڑی کمال کی روایت ہے۔ اس کو شیخ عباس قمی اپنی کتاب سفینۃ البحار میں نقل فرما رہے ہیں کہ ابی الحسن الرضا علیہ السلام نے یہ کہا عبدالعظیم حسنی سے، اے عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام، میرے دوستوں کو میرا سلام پہنچاؤ۔ اور یہ سلام آج ان دوستوں کے لیے بھی ہے جو آج کے دور میں ائمہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، امام رضا سے محبت کرنے والے اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہ دنیا بھر میں شیعیان حیدر کرار کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ پیغام ہے جو شاہ عبدالعظیم حسنی کے ذریعے سے آیا ہے، وَقُلْ لَهُمْ، اور ان لوگوں سے، ان میرے دوستوں سے جا کر کہو، اللہ يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا، یہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دے، وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، ان کو تم یہ حکم دو کہ یہ سچائی کو اپنائیں، یہ امانت میں خیانت نہ کریں، امانت کو وقت پر ادا کریں، وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ، یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی اور میرے ناظرین کے لیے بھی قیمتی ترین جملہ ہے آج کے دور کے اعتبار سے۔ ان کو کہو خاموشی اختیار کریں اور فضول میں جدال نہ کریں، فضول کا بحث و مباحثہ نہ کریں، فی ما لا یعنیہم، ایسی ابحاث جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسی ابحاث جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی ابحاث جس سے بعض لوگ کہتے ہیں تعبیر جی ٹائم پاس کر رہے تھے۔ یہ امام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے کسی بڑے نے نہیں کہا کہ یہ بحث مت کرو فضول کی، مولا فرما رہے ہیں۔ ایسی ابحاث جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری ابحاث ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے جب شیطان ہم پر مسلط ہوتا ہے تو ہم اسے یوں بنا کر پیش کرتے ہیں کہ نہیں بڑی کام کی بحث تھی، اس کا بڑا عقیدے سے تعلق تھا، جبکہ تعلق کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ علماء حقہ سے دور ہیں، اپنی ہر فضول کی بحث کو بامقصد بنا کر پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کے تسلط کا نتیجہ ہے۔ اور کیا کریں، مولا کیا وصیت ہے؟ مولا رضا کی وصیت ہے، مولا رضا کا پیغام ہے، کہا میرے دوستوں سے کہو ایک دوسرے سے ملیں۔ ہم لوگ جب اپنے استاد سے اصول کافی پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد یہ کہتے تھے آپ لوگ ایک کام ضرور کیا کریں، اور وہ یہ کہ ایک دوسرے سے ملیں، بیٹھیں، کھانا وغیرہ کھائیں، ایک دوسرے کے احوال پرسی کریں، ایک دوسرے سے حال چال معلوم کریں اور چلے جائیں، اسی میں برکت ہے۔ بعد میں دیکھا تو یہ روایات معصومین میں ہے، تزاوروا، ملو ایک دوسرے سے، زیارت کرو ایک دوسرے کی، یہاں بھی موجود ہے، وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ والمزاورہ، ایک دوسرے کی زیارت کرنا، فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيَّ، اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے امام رضا علیہ السلام کی زبان سے جو نقل فرمانے شاہ عبدالعظیم حسنی۔ میرے دوستوں کو یہ پیغام دو، جب تم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہو پیار اور محبت سے تو تم ہمارے قریب ہوتے ہو، یعنی مومن کا مومن سے اچھے طریقے سے ملنا امام کی قرب کا باعث ہے۔ وَلَا يَشْتَغِلُوا یا وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کو گندہ مت کرو، مومن کو دوسرے مومن کو گندہ نہیں کرنا چاہیے، مومن کو دوسرے مومن کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بہت خطرناک جملہ، اسی پر یہ حدیث ختم ہو جائے گی۔ فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، میں نے قسم کھائی ہے جس نے یہ کام کیا، یعنی ایک مومن اگر دوسرے مومن کو گندہ کر رہا ہے اور خراب کر رہا ہے، وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهِ، اور دوسرے مومن کو ناراض کرتا ہے، دعوت اللہ، میں امام فرما رہے میں یہ بد دعا کروں گا، لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ اس کو دنیا میں بدترین عذاب میں مبتلا کرے،
نستجیر باللہ وکان فی الآخرۃ من الخاسرین، اور یہ شخص آخرت میں بھی گھاٹے کا سودا کرنے والوں میں قرار پائے گا، خسارے میں رہنے والوں میں قرار پائے گا۔ یہ شاہ عبدالعظیم حسنی نے ایک روایت جو میں نے نقل کی، اور اس قسم کی بہت ساری روایتیں جو شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے شیعان حیدر کرار تک پہنچی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور شاہ عبدالعظیم حسنی کی محبت حدیث سے، میں وہ پورا نہیں پڑھ سکتا ہوں، کلپ میں وقت نہیں اتنا، لیکن بہرحال شاہ عبدالعظیم حسنی جو ہے امام جواد علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولا مجھے کوئی حدیث سنائیے اپنے آبا و اجداد سے۔ مولا نے ایک حدیث سنائی، اور اس کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور یہ کہتے رہے زدنی زدنی زدنی، مولا اور بڑھائیے اور بڑھائیے اور بڑھائیے، یہاں تک کہ 90 مولا امام جواد علیہ السلام نے 16 حدیثیں سنائیں، اور 16 حدیثیں سنانے کے بعد شاہ عبدالعظیم حسنی نے یہ کہا کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب یہ کہا تو تب لبھائے عصمت امام جواد علیہ السلام متوقف ہوئے اور بات رکی، اور حدیث جو آبا و اجداد سے نقل کر رہے تھے وہ رکی، اور یقیناً اگر شاہ عبدالعظیم حسنی زدنی مزید کہتے رہتے تو امام کے لبھائے مبارک سے نورانی احادیث صادر ہوتی رہتی۔ شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ بھی حکام جور کے مظالم کا شکار ہوئے، اور ان کو اپنے آبا و اجداد کا وطن جو کہ مدینہ اور عراق جو کہ سرزمین اہل بیت ہے اسے چھوڑ کے بلاد عجم کا رخ کرنا پڑا، اور ان شہروں کی طرف جانا پڑا جہاں وہ جا کے اپنی جان بچاتے ہوئے مختلف علاقوں سے گھومتے پھرتے اس مکان تک پہنچے جس کو رے شہر کہتے ہیں۔ 2 بھائی تھے، رے اور راز، جنہوں نے اس شہر کو بنایا تھا، اسی لیے شہر کا نام رے ہے، اور جو اس سے منسوب ہوتا ہے اسے رازی کہتے ہیں، نسبت راز کی طرف دی جاتی ہے کیونکہ 2 بھائی تھے، لیکن شہر کا نام رے ہے۔ علماء لغت نے اس بات کو ذکر کیا۔ تو جب رے میں پہنچے تو وہاں کے شیعوں کو بھی نہیں معلوم تھا کون ہستی ہمارے پاس آئی ہے۔ وہاں مخفیانہ طور پر ایک سرنگ نما جگہ پر زیر زمین زندگی گزار رہے تھے، بہت کم نکلا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک بندے کو معلوم ہونا شروع ہوا کہ بھئی یہ شاہ عبدالعظیم حسنی ہے، اور رے کا یہ ایک بندہ جب امام علی نقی علیہ السلام کی طرف گیا، اب وہ رے کا بندہ تھا یا قم یا تہران کے اطراف کا بندہ تھا، جب وہاں پہنچا اور اس نے اپنے مسئلے امام علی نقی علیہ السلام سے معلوم کیے، تو امام علی نقی علیہ السلام نے جو جملے کہے ہیں اس شخص سے، وہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی عظمت کو بتاتے ہیں۔ مولانا نے کہا تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم شاہ عبدالعظیم حسنی سے پوچھا کرو اور انہیں ہمارا سلام دینا۔ 10ویں مولا نے جسے اپنا سلام دیا ہو کسی کے ذریعے سے، جس راوی کا نام حماد ہے، اسے کہتے ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی عظیم ہستی کہ امام یہ کہہ دیں کوئی بھی مسئلہ ہو تم یہاں کیوں زحمت کر رہے ہو، تم وہی پوچھ لیا کرو، اور ہمارا سلام جو ہے شاہ عبدالعظیم حسنی کو دینا۔ اسی طریقے سے مولانا نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص بلاد عجم سے ایران سے گیا مولا حسین کی زیارت کے لیے تو امام نے اس سے جملہ کہا، اور یہ جملہ کامل الزیارات میں بھی نقل ہوا، یہ جملہ میرے سامنے جو کتاب کھلی ہے اس میں بھی موجود ہے۔ مولا نے اس شخص سے یہ کہا جو کہ سامرہ امام کی زیارت کے لیے گیا تھا، فرمایا انک لو زرت، کربلا سے زیارت کر کے سامرہ پہنچا ہے، اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم عندکم، اگر تم زیارت کرو عبدالعظیم حسنی کی قبر کی جو تمہارے پاس ہے، لکنت کمن زار الحسین علیہ السلام، تو تمہارا مرتبہ تمہارا رتبہ وہی ہے، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو زائر حسین کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص زیارت امام حسین پہ نہ جا سکے، یہ ہمارے ہند و پاک کے لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، تو کم سے کم ایران آ کر شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کو انجام دے تو اسے اللہ زیارت مولا حسین کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن بہرحال ایران میں مولا رضا کی قبر بھی موجود ہے، بھی معصوم قم کی بھی موجود ہے، تو یقیناً وہ ثواب اسے مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فقط یہاں بھی پہنچ سکے تو اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے ایسے مطالب ہیں جو شاہ عبدالعظیم حسنی کے حوالے سے ذکر ہونے چاہیے، لیکن بہرحال اس جو ہے روایت پر میں بات کو ختم کروں گا کہ شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تاریخ وفات میں ملتا ہے کہ مسلسل جہاں جن لوگوں نے زیارت کی وہ اس بات کو جانتے ہیں، وہاں ایک آج امام زادے کی قبر بھی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل مبارک سے، تو یہ مسلسل اس قبر کے پاس جاتے تھے، اور انہوں نے
ایک خواب دیکھا اور اسی طرح جس مقام پہ ان کی قبر بنی ہوئی یہاں پہ ایک باغ تھا اور اس میں سیب کے درخت لگے ہوئے تھے، تو اس مقام پر صاحب باغ جو تھا اس کو بھی خواب میں رسول اکرم نظر آئے اور کہا کہ یہاں پر میرا بیٹا مدفون ہے اور ایک اور میرا بیٹا آ کر اس طریقے سے مدفون ہوگا، لہذا اس شخص نے اپنا پورا باغ جو ہے وقف کر دیا ان صالحین کے لیے، ان اولیاء کے لیے، ان علماء کے لیے جو اس دنیا سے جاتے ہیں، کہا کہ یہاں پر ان کی قبور بنیں گی۔ تو شاہ عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہی بنی، اور وفات کے وقت جب ان کی پیراہن مبارک کو کھولا گیا تو ان کی جیب میں سے ایک رقعہ نکلا، اس رقعے پر جو تحریر موجود تھی جس کو نجاشی نے بھی رجال نجاشی میں ذکر کیا کہ میں عبدالعظیم حسنی اور اپنا پورا سلسلہ نسب جو کہ امیر المؤمنین تک اس رقعے میں موجود تھا لکھا ہوا تھا، اور بتایا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہمیشہ سے سادات کی مظلومیت رہی ہے، اور سادات کرام نے ہمیشہ اس طریقے سے اپنے وطن سے دور رہتے ہوئے غربت کے عالم میں حکام جور، سلاطین جور کی وجہ سے اس زندگی کا ان کو مشاہدہ کرنا پڑا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ سلاطین جور، یہ حکام جور یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو خاموش کر دیں، نور الہی کو بجھا دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے شاہ عبدالعظیم حسنی کو بھاگنے پر مجبور کیا، انہوں نے عراق اور مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ ان کی ولادت مدینہ کی ولادت ہے، مدنی الولادہ ہیں یہ، لیکن وہاں نہیں رہ سکے۔ لیکن آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاہ عبدالعظیم حسنی کو وہ عزت، وہ مقام عطا کی ہے کہ پوری کائنات سے لوگ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کو آتے ہیں۔ میری بھی گزارش ہے جتنے لوگ اس کلپ کو دیکھیں تو اپنے زیارات میں یقیناً ایک خاص اہتمام کے ساتھ جب بھی جائیں ایران تو شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کو جائیں، اور وائس آف نجف کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔